मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। तमाम मुल्क वासियों को चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज़ टीम की जानिब से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को में हमेशा अमन व अमान शांति कायम रखे। नाज़रीन, ये सिल्लोड के ईदगाह का नज़ारा आपको बताया जा रहा है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए तमाम ही लोग ईदगाह पर जाते हुए देखे जा सकते हैं 21 मार्च 2026 को, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात हैं। और ये अबू हुरैरा अबू हमज़ा है जो कि हम तीनों भी ईदगाह पर ही नमाज अदा करने के लिए ईद की जाते हैं। ये सिल्लोड ईदगाह पर दाखिल होने से पहले ये गेट बनाया गया है। बड़ा ही खूबसूरत है ये गुंबद, देखिए बहुत ही दिलकशिश यहाँ का नज़ारा बनाया गया है। और यहाँ के इस खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सिल्लोड के नगराध्यक्ष अब्दुल समीर और सिल्लोड सोगांव के आमदार अब्दुल सत्तार का इसमें बड़ा हाथ है। इसी तरह से यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में दाखिल होते हुए जनता देखी जा सकती है, जो कि बड़ी खुशियों के साथ में यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए दो मौके आते हैं, एक ईद उल फित्र यानी रमज़ान वाली ईद और दूसरी ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली ईद। ये दो ईदों पर ही इस मैदान में यहाँ पर यानी ईदगाह पर नमाज अदा की जाती है। नाजरीन, वीडियो आखिर तक देखें जिसमें मुफ्ती अजहर सिल्लोड मस्जिद अक्सा के इमाम साहब, इसी तरह से मौलाना अली कुरैशी, इन दोनों साहिबान का मुख्तसर सा बयान लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, जो दिल को छू जाने वाला बयान है। और आखिर में मुफ्ती अजहर ने जो दुआ की है, पूरी की पूरी दुआ शूट की गई है, तो पूरी वीडियो गौर से देखें और आखिर तक देखें। से रोकती है। फरमाया ये या किसी शख्स की नमाज उसको बेहयाई और बुरे कामों से ना रोके, उसकी नमाज ही नहीं है। उसने नमाज के अंदर खुशू खुजू को नहीं अपनाया, उसने नमाज के जाहिर को, नमाज के बातिन को उसने नहीं बनाया, इसलिए उसकी नमाज उसको बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोक रही है। जैसे नमाज के बारे में ये कहा गया, ऐसे ही रोजे के बारे में भी यही मामला है कि जिस शख्स ने रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखा, हलाल चीजों से वो रुका रहा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, लेकिन रमजान गुजरने के बाद वो हराम चीजों से रुक नहीं रहा है, तो समझ लो कि उसने जैसे रोजे का मकसद जो उसको हासिल होना चाहिए था, उसने वो मकसद हासिल नहीं किया। हमको अपनी मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। नमाज सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के तमाम आपसी मामलात और दीन और दुनिया के तमाम मामलात को हल करने की जगह है। हम तमाम को अपनी मस्जिदों को मस्जिद नबी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वक्त कम है, बात तकाजे और बहुत सारे हमारे मामलात ऐसे जिन पर बात करने की आज जरूरत है कि आज नौजवान मुसलमानों के जो है आया यूर से कह रहे तुम मच्छर मत पकड़ो शनिचर के दिन, तो उन्होंने आइडिया क्या करा, मच्छर नहीं पकड़ेंगे, मगर क्या करें मालूम है तुम्हारे को, समंदर के किनारे जाके गड्ढे कर दिए जुम्मे के दिन, वो मच्छर शनिचर के दिन ऑटोमेटिक गड्ढे में आगे गिर गया। तो ये तो मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन है। तुम जैसे ढंग करते ना, वैसे अल्लाह ताला के पास भी चाल है। भाई मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, रास्ते वाले लोगों से जो लेट करण लोग हैं, मेहरबानी करके जरा अर्जेंट करण में आ जाओ और जरा जल्दी आ जाओ, क्योंकि वक्त हो चुका है। हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जमात का वक्त हो चुका, लेकिन कमेटी के जिम्मेदारों ने बोले 5-10 मिनट लोगों के वास्ते इंतजार कर लो। कब तक नमाज रोजे को लेट करेंगे? अरे मौत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कुरान कहता है कि हम तुम्हारी मौत को पल झपकने के बराबर भी ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे। जब कुरान कह रहा है नमाज, जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने भी बताया कि फजर की नमाज फजर के वक्त में पढ़े तो फजर होंगी, और अगर फजर में नहीं पढ़े तो कज़ा हो जाएंगी। तो ईद की नमाज का ऐलान होगा, बार बार जिम्मेदार बोल रहे हैं, तो पाँव उठाओ जरा, जल्दी जल्दी चलो। मैं तो फिर मैं एक बात बताता, कभी अल्लाह मेरे एक आधी कुछ की चीज है तो कभी भागते दवाखाने में, लेकिन दवाखाना जल्दी करने पड़ते। तो ये सारी चीजें हमारे अमाल की वजह से, ये मैं कैसे बताई चीज को, अरे तुम्हारे अंदर वो जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे हाथों की कमाई। तो मेरे महबूब दोस्तों, वक्त हो गया है, तमाम हज़रात सभी दुरुस्त कर लो।
إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا غفار يا ستار یا رؤوف یا رحیم. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ جانے میں انجانے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالے میں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے، اللہ معاف فرما. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گندے ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ آپ کے بندے ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ آپ ہی کی رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی شریک نہیں. اے اللہ آپ کے ہمارا کوئی ساجی نہیں. اے اللہ بیماری دینے والے آپ ہیں، تندرستی دینے والے آپ ہیں. اے اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی ہے. امیری غریبی بناؤ بگاڑ نفع نقصان سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے. فرشتے آپ کے ہیں، جن آپ کے ہیں، تمام جانور آپ کے بنائے ہوئے. یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے اڑنے والے تیرنے والے پھاڑنے والے چلنے والے تیرنے والے تمام چرند پرند آپ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اے اللہ آسمان سے بارش کے قطروں سے زیادہ آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں. گنہگار ہونے کے باوجود اے اللہ برس رہی ہے. اے اللہ اگر آپ چاہیں تو نعمتیں روک سکتے ہیں. اے اللہ آپ کو یہ قدرت ہے، لیکن گنہگار ہونے کے باوجود آپ اپنی نعمتیں ہمارے اوپر برسا رہے ہیں. اے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہماری داڑھیں گھس گئیں، لیکن آپ کا شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان نہیں گھسی. اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کسی کا بھکاری نہ بنا. اے اللہ یہ سامنے تیرے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ اتنا ہزاروں کا مجمع پوری دنیا کے اندر، اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان تمام کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا اتنا پیارا مقدس مہینہ گزر گیا. اے اللہ رحمت والا برکت والا عظمت والا مہینہ گزر گیا. اے اللہ اس کے اندر ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرما دے. اے اللہ جیسے رمضان کی قدردانی کرنا چاہیے تھا ویسی قدردانی نہیں کر سکے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو تراویح پڑھی ہے اسے قبول فرما. تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا ہے اے اللہ قرآن کے ایک ایک پارے کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو قرآن کریم کے اندر جو رکوع سنے ہیں ایک ایک رکوع کو اللہ قبول فرما. اے اللہ ایک ایک آیت کو ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرکت کو ایک ایک نقطے کو سننے کو اللہ بے انتہا قبول فرما. اے اللہ علماء اور حفاظ نے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر اللہ جو قرآن کریم سنایا ہے ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کو اللہ بے انتہا قبول فرما. ہم تمام نے جو قرآن سنا ہے ان کو ایک قرآن کے سننے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ قرآن پر ایمان لا کر اس کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پورے عالم کے اندر عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو سازگار بنا. اے اللہ ملک کے اندر کے جو نفرت والا ماحول ہے اللہ اسے ختم فرما. ہمارے دیش میں امن اور شانتی اور سکون والا معاملہ پیدا فرما. ہمارے دیش کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو آپس میں محبت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی نمازیں ادا کی ان نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ جو جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما. بہت سارے بستروں کے اوپر اللہ پڑے ہوئے ہوں گے، آپ کی جانب اللہ شفا کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے. اے اللہ انہیں جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے جو دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ اس امید کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں اللہ آپ کے خزانے غیب سے اللہ پوری فرما. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اللہ غیب سے انتظامات فرما. اے اللہ ان کے کاروبار کے اندر خوب برکت عطا فرما. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ ہر ایک کے قریب کے یا دور کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اے اللہ
قبرستانوں کے اندر ٹنوں منوں مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اگر وہ بھی آج ان کے درمیان ان کے گھروں کے اندر کسی کے والد, کسی کی والدہ, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا, ہر ایک کے رشتہ دار اگر آج وہ موجود ہوتے تو یقیناً وہ ان کو عید کی خوشیاں اور مبارکباد دیتے, لیکن آج وہ ان کے درمیان نہیں ہے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی خصوصاً اور ہمارے ملک کے مسلمانوں کی عموماً اللہ حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کا عملی نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو گناہوں کے ہر کام سے, شراب سے, چوری سے, زنا سے, ڈکیتی سے, بدنظری سے اور موبائل کے غلط استعمال سے, ہر طریقے کے گناہ سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو روزے رکھے, اے اللہ بغیر سحری کے روزے نہیں رکھے, بغیر افطار کے روزے نہیں رکھے. یقیناً اے اللہ یہ افطار اور سحری کرانے میں ہماری گھر کی ہماری بہنوں نے, ہماری ماؤں نے, ہماری بیویوں نے اللہ یقیناً ہماری اس کے اندر اللہ خدمتیں کی ہیں. اللہ ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی ہماری دعاؤں کے اندر ان کا بھی حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو خوب جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو دین کی خدمت کی اللہ قبول فرما. اے اللہ پیارے اللہ ہم نے تو اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے. اے اللہ آپ اپنے شائع نشان نصیب فرما. اے اللہ ہم کو اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ یاد بھی نہیں آتا کہ آپ سے کیا کیا مانگے. آپ خوب جانتے ہیں اللہ کیا کیا ضرورتیں ہیں, کیا کیا مرادیں ہیں. آپ کے خزانے غیب سے اللہ اٹھنے والے جو ہاتھ ہیں اس میں اللہ معصوم بچے بھی جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا. اے اللہ ایسے بوڑھے بھی جن کی داڑیاں ایمان کی حالت میں سفید ہوئی ہیں, جن کی دعاؤں کو رد کرنے سے اللہ آپ بھی فرماتے ہیں. اے اللہ ان کی برکت سے اللہ اور اس پوری مجلس کے اندر جو بھی نیک ہے اے اللہ انہیں قبول فرما. اے اللہ عیدگاہ کمیٹی جو بھی خدمات انجام دے رہی ہے اور اسی طریقے سے عیدگاہ کی تعمیر کرنے کے اعتبار سے اللہ جنہوں نے فکریں کی ہیں ان کی فکروں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام نے جو دعا مانگی توفیل سے اللہ قبول و منظور فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.